تو چونکہ یہ محرم بھی ان 4 مہینوں میں ہے اور ان 4 مہینوں کی عظمت زمین و آسمان کی پیدائش سے چلی آ رہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ محرم عظمت والا مہینہ شروع سے چلا آ رہا تھا، اور اس میں بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ محرم کے مہینے میں ہم صرف کربلا کا واقعہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اس میں بہت سارے تاریخی واقعات محرم الحرام بلکہ 10 محرم کو ہوئے۔ یوم عاشورہ کو 2 وجہ سے یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ عشرہ سے 10 کو کہتے ہیں، یا تو اس لیے کہ 10 محرم کی وجہ سے اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، 10 محرم۔ اور ایک بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ 10 انبیاء کے تاریخی واقعات 10 محرم کو ہوئے، ان 10 انبیاء کی وجہ سے بھی اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ وہ کون سے واقعات ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا، اس میں جب روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تب 10 محرم تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اور 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں رہے۔ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے صحیح سلامت باہر نکالا، نجات عطا فرمائی، تب 10 محرم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کشتی بناؤ اور ہر جو اسلام لائے ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، ہر جانور کا جاندار کا جوڑا اپنے ساتھ بٹھاؤ، ان سب کو بٹھایا، اور زمین بھی پانی اگلنے لگا، آسمان بھی پانی برسانے لگا، اور ہر طرف پانی ہی پانی، صرف وہی بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے تک زمین اس پانی کے اوپر تیرتی رہی، بالآخر جا کر جودی پہاڑ پر قرار پایا، تب 10 محرم تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب ایک معمولی گلہ کیا اللہ کے سامنے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ گلہ کر لیتے ہیں، یا اللہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یا اللہ یہ معاملات میرے ساتھ ہی ہو رہے ہیں، یا اللہ میرے ہی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اور جب کبھی جاتے ہیں، اچھا اس ضمن میں ایک بہت اہم بات میرے ذہن میں آئی، ہم لوگ عموماً کسی کے پاس جا کر اپنے حالات سنانا شروع کر دیتے ہیں، یار حالات بڑے ماٹھے نے، حالات ٹھیک نہیں، خراب نہیں۔ اچھا، جن سے ہم حالات ڈسکس کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں 100% یقین ہے کہ اس نے ہمیں ایک ذرہ برابر ہمارے حالات درست نہیں کرنے۔ اگر کسی روحانی معالج کے پاس جا کے بندہ حالات سناتا ہے تو وہ اس سے ایک روحانی حل چاہتا ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی بیماری سناتا ہے تو اس سے ایک علاج چاہتا ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس اپنے حالات سناتا ہے تو اس سے دعا منگواتا ہے۔ وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو عموماً ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی توقع نہ ہو کہ ہمارے حالات اس کے کسی ایک لفظ، بول، دعا، عمل کی وجہ سے تبدیل ہو جائیں، اس کے سامنے بھی ہم اپنے حالات رکھ دیتے ہیں۔ شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے اللہ نے آپ پر کوئی تنگی لائی اور آپ اللہ کا گلہ کسی کے سامنے کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جس کے سامنے آپ کر رہے ہیں، اگر اس کے پاس کوئی حل ہے تو اس کو آپ گلہ نہیں کہیں گے، آپ حل تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کسی کے پاس جائیں کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے کوئی وظیفہ دے دیں، تو یہ آپ حل تلاش کر رہے ہیں، گلہ نہیں کر رہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں مر رہا ہوں، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، تو آپ گلہ نہیں کر رہے اپنے رب کا، آپ اسے حل تلاش کر رہے ہیں، آپ اسے حل مانگ رہے ہیں۔ لیکن جس کے پاس آپ کا کوئی حل نہیں ہے اور آپ اس کے سامنے اپنے حالات رکھ رہے ہیں، میرے حالات بڑے خراب ہیں، کاروبار تباہ ہے، گھر میں یہ ہے، اور اس کے پاس کوئی حل بھی نہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس حل نہیں ہے، تو اب آپ اللہ کے گلے شکوے اس کے سامنے کر رہے ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا کرنے سے حالات اور بگڑیں گے، خراب ہوں گے، درست نہیں ہوں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے۔
جس سے توقع نہیں ہے وہ حالات پوچھے تو اسے کہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم، اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ میرے بندے کو میں نے کتنے آزمائش میں رکھا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر، میرا شکر ادا کر رہا ہے، وہ میرے آزمائشوں پر صبر کر رہا ہے۔ خیر بات دوسری طرف نکل جائی، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک گلہ کیا تھا، یا اللہ کیسی قوم کے پاس مجھے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی بڑی آزمائش لائی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کی وجہ سے ان کو پانی میں کودنا پڑا، وہ ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اذ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب 3 تاریکیوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے آواز لگائی لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی رب نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ 3 تاریکیاں کون سی؟ ایک رات کی تاریکی، ایک پانی کی تاریکی، تیسری مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ اسی لیے قرآن نے فی الظلمات کہا کہ تاریکیوں میں آواز دی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے خشکی پر اتار دیا، تو یہ بھی 10 محرم تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، ایک بڑا واقعہ ہے کہ بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ دغا کی۔ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیجا کریں۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بڑے محبوب تھے، بڑے پیارے تھے، تو ان کو ساتھ لے گئے، کنویں میں پھینکا اور ان کی خون آلود قمیص لے آئے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ بڑے عرصے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں چلی گئی تھی، لیکن بڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آپس میں ملایا زندہ سلامت۔ یہ 10 محرم تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے اور غلام بن کر بیچے گئے عزیز مصر کو، اور عزیز مصر کے گھر میں بڑے ہوتے گئے اور پھر جا کر مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو جس دن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تب 10 محرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے واقعات 10 محرم کو رونما فرمائے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت آزمائش بھیجی، اور آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرما دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ایسی سلطنت جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی تھی پہلے، ایسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام 16 سال تک جسمانی تکلیف میں اور بیماری میں رہے، اور عجیب قسم کی تکالیف اور بیماریاں ان کے ساتھ 16 سال تک رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی، تب بھی 10 محرم الحرام تھا۔ تو اب آپ خود دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسلام کی تاریخ کے ماتھے کا جھومر جو واقعہ ہے وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ یہ عظیم واقعہ ہے، اور اسی سے تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے، ہجری تاریخ کی، تو یہ بھی محرم کے مہینے میں ہوئی، اور قیامت بھی محرم کے مہینے میں، بلکہ 10 محرم کو جمعے کے دن آئے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے واقعات کا تعلق 10 محرم الحرام سے ہے، اور ہم محرم کو صرف کربلا کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم صرف محرم کو جانتے ہیں کہ جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یقیناً جس طرح بڑے بڑے واقعات، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نکلنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیہ السلام کا آپس میں ملاقات کرنا، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں پر 10 محرم کو جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہونا، بہت بڑے بڑے واقعات ہیں۔
اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ایسی المناک اور دردناک شہادت، یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ شروع سے محترم چلا رہا ہے، اس کا صرف تعلق کربلا سے نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا تعلق وہ محرم الحرام سے جڑا ہوا ہے۔